الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہدایہ قرآن کلاس تمام شرکائے کرام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کریم کا کروڑوں بار شکر احسان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین پاک کے تصدق سے آج بھی ہم ماہ رمضان المبارک جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہونے والی بے پہاڑ رحمتوں، برکتوں، بخششوں، عطاؤں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، جس کی ہر گھڑی 70,000 گناہگاروں کو بخشوا رہی ہے، اور ہر گھڑی الحمدللہ الکریم ایک نیکی کا اجر کم سے کم 70 گنا عطا کر رہی ہے. اس ماہ مبارک کی مبارک ساعتوں میں، پیاری ساعتوں میں اللہ پاک کی توفیق سے ہم صحبت قرآن کریم سے، صحبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور صحبت رب ذوالجلال سے فیضیاب ہونے کے لیے حسب معمول جمع ہے. اللہ رب العزت سے استدعا ہے کہ اللہ کریم ہماری سازی کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور ہمیں ہمیشہ تا دم آخر جو کچھ بھی ان پیاری صحبتوں سے نصیب ہو اس کو استقامت پذیر رہتے ہوئے سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم جو دورہ قرآن کریم کر رہے ہیں یہ موضوعاتی دورہ قرآن کریم ہے، یعنی قرآن کریم کے اندر جتنے موضوعات موجود ہیں ان میں سے ایک بہت اہم موضوع، اہم ترین موضوع جس کا تعلق انسانی زندگی کے ساتھ اتنا گہرا ہے اور انسانی زندگی کو اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں اعلیٰ سے اعلیٰ لے جانے میں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عزتیں عطا کرنے میں اس موضوع کا بہت بڑا ایک شیئر ہے، حصہ ہے. اور یہ موضوع ایمان کا ایک پورشن ہے. اور یہ موضوع کیا ہے؟ الاخلاق الحسنہ، یعنی اخلاقی حسنہ. اور یہ بات ہم ہر روز ریپیٹ کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں یاد رہے، جتنی ریویژن ہوتی ہے اتنی بات ہوتی ہے کہ اخلاقی حسنہ جو ہے، اخلاقی حسنہ کا مالک جو ہے مومن کامل، اس کا درجہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں تہجد گزاروں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. کوئی تہجد نہیں پڑھ سکتا مگر اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ اخلاق کی جو کم و بیش 27 شعبہ جات ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس نے اخلاق کی 27 شاخیں اور شعبے، اور اس سے بھی زیادہ، کیونکہ ہر شعبے کی آگے بھی پھر شاخیں بنتی ہیں. جو ڈسکس کر رہے ہیں اگر وہ سارا کچھ، وہ سارے رنگ جو ہیں وہ ایک مومن کامل پر چڑھ جاتے ہیں، اور مومن کامل اس نے اخلاق کا کامل نمونہ بن جاتا ہے. اور جس شعبے کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے، جس حسن اخلاق کے جس حصے کو بھی دیکھا جائے، اس مومن کی ذات میں بھرپور نظر آئے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ مومن کامل اللہ تعالیٰ کی نشانی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان بن جاتا ہے. اب یہاں پر یہ بات وضاحت کرنا چاہوں گی کہ تہجد گزاروں سے افضل درجہ کیسے ہو جاتا ہے حسن اخلاق والوں کا. حسن اخلاق اللہ کی سنت. حسن اخلاق کیا ہے؟ اللہ کی سنت. حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا
کہ اتخلقوا اخلاق اللہ، ہے میرے صحابیوں تم اللہ کے اخلاق اپنایا کرو، اللہ کے اخلاق کا رنگ اپنے اوپر چڑھایا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور ہم نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ سنا ہے، تو ہم کیسے رنگ چڑھا سکتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کے اخلاق سیکھ سکتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا القرآن و اخلاق اللہ، قرآن کریم پورے کا پورا جو اللہ نے لوح محفوظ بنا کر تمہیں عطا کر دیا ہے اور تمہیں دینے کے لیے اللہ کریم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، تربیت فرمایا، الرحمن علم القرآن کہہ کر اس کی گواہی بھی دی، تو وہ قرآن جو ہے پورے کا پورا اللہ کا اخلاق ہے۔ سمجھ آئی کہ حسن اخلاق جو ہے یہ اللہ تعالی کی سنت ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ اللہ تعالی کا رنگ ہے، صبغت اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ کا رنگ بناؤ، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ بناؤ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ سے زیادہ کون سا رنگ خوبصورت ہے جو تم اپناؤ گے؟ سب سے خوبصورت تو اللہ کا رنگ ہے۔ تو حسن اخلاق اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، تو جو حسن اخلاق والا بن جاتا ہے پھر اس کو کیا مل جاتا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ کا رنگ مل جاتا ہے، وہ اللہ کی سنت ادا کرتا ہے۔ اور جو تہجد پڑھتا ہے تو تہجد پڑھنا اللہ کی سنت نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھنا اللہ کی سنت نہیں ہے، درود پڑھنا اللہ کی سنت ہے۔ جب ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو درود جو ہے اس کا درجہ نماز سے افضل ہو جاتا ہے۔ درود و سلام علی النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنا نبی کی سنت ہے۔ تو پھر جو نبی کی سنت ہے، نبی اللہ سے چھوٹے ہیں تو ان کی سنت کا درجہ بھی اللہ کی سنت سے چھوٹا ہوگا، اور اللہ بڑا ہے تو اللہ کی سنت کا درجہ بھی نبی کی سنت سے بڑا ہوگا۔ تو اسی طرح ایک طرف تہجد ہے، نماز تہجد ہے، 5 وقت کی نماز ہے، روزے ہیں، حج ہیں، زکاتیں ہیں، ساری عبادات ہیں، اور ایک طرف حسن اخلاق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ جو حسن اخلاق والا شخص ہے وہ اللہ کا چونکہ رنگ ہے، اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انہوں نے میرے بندوں کی پہچان کرنی، ان کی پہچان یہ ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ ان کے پاس بیٹھ کر اللہ کی یاد آ جاتی ہے، ان کے چہروں کو دیکھ کر اللہ نظر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رنگ نظر آ جاتا ہے۔ اس لیے حسن اخلاق جو ہے یہ تہجد گزاروں سے افضل ہے۔ تو ہم الحمدللہ الکریم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں یکم رمضان المبارک سے، اور ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ الکریم 25 رمضان تک جاری رہے گا، 27 سے پہلے تک۔ تو یہ ہمارا ٹاپک جو ہم نے لیا ہوا ہے اس کا نام ہے حسن اخلاق۔ حسن اخلاق جتنے پہلو حسن اخلاق کے ہیں، جتنی ڈیٹیل قرآن کریم کے حوالہ سے، قرآن کے اندر جتنی آیات ہیں حسن اخلاق کے حوالہ سے، اس کی شاخوں میں جتنے بھی، وہ ساری کی ساری ہمارے پاس الحمدللہ الکریم ایک جگہ پر موجود ہے۔ اور یہ جو ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے قرآن، یہ قرآنی انسائکلوپیڈیا ہے، جس میں ہر موضوع کی ڈیٹیل میں پورے قرآن سے پوری آیات، چاہے ایک موضوع کے اندر 1000 آیات ہو پورے قرآن پاک میں، وہ ساری کی ساری اکٹھی ہو کر ہمیں ایک جگہ پہ مل رہی ہیں اس میں قرآن انسائکلوپیڈیا میں۔ اور یہ قرآن انسائکلوپیڈیا کیا ہے؟ یہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت ظلہ العالی، آپ نے 50 سال محنت کر کے یہ قرآن کا انسائکلوپیڈیا کے قرآن کریم کے سارے موضوعات کو الگ الگ لکھ کے پھر پورے قرآن پاک سے ان موضوعات کی آیات کو اکٹھا کر کے ہر موضوع کے نیچے لگا دیا۔ سوچئے کتنا بڑا کام ہے۔ یہ تحفہ ہمارے ہاتھوں میں
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، حسنین کریمین کے صدقے سے حضور شیخ الاسلام نے اللہ کی توفیق سے دیا ہے. ان کی درازی عمر کے لیے، صحت کاملہ کے لیے ہم ہر وقت دعا گو ہیں. تو آج ہمارا موضوع حسن اخلاق، اور حسن اخلاق کی آگے جو شاخیں ہیں اتنی میں نے بتایا، جو یہاں پر لکھی ہوئی ہیں 27 سے کچھ زیادہ ہی ہیں، 27 یہ سے زیادہ. اور پھر وہ جو 27 شاخیں ہیں، شعبے ہیں حسن اخلاق کے، ان میں سے پھر ہر شعبے کی ڈیٹیل ہے الگ الگ. قربان جائیں اس کام پر. جیسے ایک جس شعبے پر اب ہم پہنچے ہیں حسن اخلاق کا ایک رنگ جو ہے وہ ہے نیک اعمال، یعنی نیک اعمال کرنا، نیکیاں کرنا. نیکیاں ہمیں پتہ ہے کیا کیا ہوتی ہیں. جو بھی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو، پسند ہو، اس پر اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، وہ نیکی ہے. نیکیاں کرنا، نیک اعمال کرنا، تو اس میں کتنے ہیں؟ یہ 10 مزید موضوعات بنتے ہیں. یعنی 27 موضوعات جو حسن اخلاق کے ہیں، اس کے اندر ایک موضوع ہے نیک اعمال، اور نیک اعمال کے پھر 10 ٹاپک اور بنتے ہیں. اسٹوڈنٹ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ پھر آپ سوچ لیں کہ ہر گھر میں قرآنی انسائکلوپیڈیا ہونا کتنا ضروری ہے. ہمیں ضرورت پڑتی کسی موضوع پر تو ہمیں پورا قرآن پڑھ کے اور صرف نوٹس تیار نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ ہر موضوع کے نوٹس ہمارے پاس موجود ہیں. تو آج ہم پڑھیں گے نیک اعمال میں سے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا 7واں نمبر، یعنی نیک اعمال کے انڈر پھر 10 موضوع بن رہے ہیں، جس میں سے 7واں موضوع جو ہے وہ ہے جزاء الحسنۃ بعشر امثالھا عند اللہ، کہ اللہ تعالی کے ہاں نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا ہے. یعنی ایک نیکی ہم کرتے ہیں تو اس کا اجر کتنا ہے؟ 10 گنا ہے. اب آپ کو کسی نے یہ بات بتا دی، ہر نیکی کا اجر کم سے کم 10 گنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہے وہ اللہ جانے، اللہ کی رحمت جانے، اس کی ساری ڈیٹیل. پھر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے قرآن سے پتہ چلے کہ کہاں یہ بات لکھی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی بات کرتے ہیں، یا ہمارے ساتھی اسٹوڈنٹس، دوست احباب، یہ بات ایسے ہے، یہ مسئلہ ایسے، تو سننے والا فوراً کہتا ہے کہ مجھے قرآن سے اس کی دلیل دے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ بولے بھائی، ہوتا ہے نا؟ قرآن سے دلیل دیں یا حدیث سے دلیل دیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہمارے پاس دلیل موجود ہونی چاہیے. اگر فرض کریں ہمیں یاد نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو پھر اس سے فوراً اسی وقت آپ قرآن انسائکلوپیڈیا کھولیں، پہلی جلد نکالیں، اس میں سے وہ موضوع نکالیں، اور وہ موضوع نکال کر اس کے نیچے 10 آیات، 20 آیات، 30 آیات، سینکڑوں آیات آپ کو مل جائیں گی. آپ اس کے سامنے رکھ دیں. سمجھ آ گئی نا میری بات؟ تو اب یہ موضوع ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی کا اجر کم سے کم 10 گنا ہے. اس میں سورۃ البقرہ ہے، سب سے پہلا حوالہ جو آیت نمبر 261 اس موضوع کے تحت اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک میں کثرت سے ہی کام ہو رہا ہے، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگی. ہم دیکھتے ہیں گندم
ایک سٹا اگتا ہے، اس کے نیچے ایک دانہ ہوتا ہے نا، ایک بیج ہوتا ہے گندم کا، زمین میں ڈالا جاتا ہے، اس سے سٹا نکلتا ہے، پودا نکلتا ہے، اور اس کے اوپر جو سٹا لگتا ہے اس میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ ایک دانہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگی، ایک جو ٹہنی ہوتی ہے اس پہ 7 بالیاں لگی گندم کی، اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ پھر ایک دانے سے کتنے ہوں گے؟ بولیں، ایک دانے سے 7 بالیاں اگی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے، کتنے ہو گئے؟ 700۔ یعنی 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کتنے مل گئے؟ 700۔ فوراً 100 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں، کتنے ملے؟ 100 کو 700 سے ضرب دے دیں 70,000۔ یہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ لوٹ سیل ہے، اللہ کے پاس لوٹ سیل ہے، اور رمضان میں اس سے 70 گنا زیادہ، یعنی 70، ایک بالی سے 700، ایک دانے سے 700 ملے، اور یہ حق بات ہو رہی ہے۔ آپ کو ایک ایسی مارکیٹ کا، ایسے سوق الخیر کا پتہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پر 1 کے بدلے 1 روپیہ دیں گے تو 700 کی چیز آپ کو مل جائے گی۔ کبھی اناؤنس ہوتا ہے نا کہ فلاں مدنی شاورما ہے تو 2 لیں اور 3 ملیں گے، ہوتا ہے نا، 1 فری ود 2، لوگ بھاگے جاتے ہیں، دوڑے جاتے ہیں، کھا کے پیٹ خراب ہو جائے گا، بخار ہو جائے گا۔ لیکن 1 شاورما لیں گے 1 فری ملے گا، ضرور جانا، لے کے آگے کھانا ضرور۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ 1 کے بدلے 700، کہ 1 جمع کراؤ گے تو 700 کا سودا تمہیں مل جائے گا۔ اگر رمضان ہوا تو 700 کو 70 سے ضرب کر لیں، 700 کو 70 سے ضرب کریں تو تقریباً 4.5 لاکھ، 4.5-5 لاکھ۔ سودا کتنا سستا ہے، لیکن ہم پھر بھی سوئے پڑے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں۔ اور صرف رمضان میں نہیں، پھر بندہ روئے کہ ہائے رمضان چلا گیا، اب تو سیل تھوڑی ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کم سے کم 700، 1 کے بدلے 700، اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہیں، یعنی 700 گنا جب پاتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب ہمیں والا مل گیا نا قرآن کریم سے کہ ہر نیکی کا اجر کتنا ہے؟ کم سے کم 10 گنا۔ اور دوسرا حوالہ ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 160، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، سبحان اللہ، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون، کہ جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے بطور اجر اس جیسی 10 نیکیاں ہو جائیں گی۔ خود بخود بڑھ جائے۔ آپ نے اپنے بیلنس باکس میں ایک نیکی ڈالی ہے اور اندر جاتے ہی وہ 10 نیکیاں بن گئی، کیسا سسٹم اللہ نے بنایا، آٹومیٹیکلی 10 بن گئی۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا، گناہ لے کر آئے گا، فلا یجزى الا مثلها، تو اس کو اس جیسے ایک گناہ کے سوا سزا نہیں دی جائے گا۔ اگر گناہ کرے گا، برائی کرے گا ایک، اور وہ برائی کے باکس میں ڈال دے گا
تو اس میں سے ایک ہی برائی کا گناہ نکلے گا، ایک ہی برائی کا عذاب خدا نخواستہ نکلے گا۔ لیکن جس نے اپنا بیلنس، اپنی نیکی بیلنس باکس میں ڈالی تو اس کے لیے وہ ایک نیکی کتنی ہو جائے گی؟ کم سے کم 10 گنا۔ یعنی قرآن کریم کا یہ فرمان ہے، اگر کوئی پوچھے دلیل دیں تو یہ دلیل آپ کے پاس موجود ہے، اور حضور علیہ السلام ذات نے فرماتے ہیں جب انسان نیکی کرتا ہے، ابھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، خوش نصیبی انسان کی کہ ابھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کی نہیں ہوتی، سوچتا ہے کہ میں یہ نیکی کروں، اس وقت سے اس کا اجر لکھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا اجر جو ہے اس کے بیلنس باکس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب نیکی کر لیتا ہے اس سے 10 گنا اجر مل جاتا ہے۔ لیکن گناہ کا ارادہ کرتا ہے ایک شخص، لیکن ارادہ کرنے کے بدلے اس کو گناہ نہیں ملتا، سزا شروع نہیں ہوتی، گناہ شروع نہیں ہوتا جب تک وہ گناہ کر نہیں لیتا۔ اب یہاں پر بڑی باریک حکمت سمجھ آ رہی ہے، عرض کرنا چاہوں گی کہ جب، توجہ سے سنیے گا، کہ جب بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ ثواب لکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادے سے لکھنا گناہ شروع نہیں ہوتا۔ بات تو سمجھ آ گئی نا؟ اب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو بندہ اٹھا اور اس نے ارادہ کیا۔ مطلب والے کہتے ہیں نا کہ اگر نماز چھوٹ جائے تو یہ نہ کہو کہ ہائے میری نماز رہ گئی، میں پڑھ نہیں سکتا، نہیں، یہ سوچو کہ میرے رب نے مجھے بلانا گوارا نہیں کیا، میں اس قابل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ بندہ، اور اگر میں سجدہ کرنے کے لیے اٹھا ہوں تو خدا کی قسم میرے رب کی چاہت ہوئی ہے تو میں اٹھا ہوں، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے نماز ادا کروں، سجدہ کروں، چونکہ اس عمل میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کی چاہت والے کام کے لیے اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی وقت ارادے سے ہی اجر شروع کر دیتا ہے۔ تکنیک سمجھ آئی نا آپ کو؟ اور جو گناہ کے لیے ارادہ کرتا ہے، گناہ کی طرف جانے کی کوشش میں، اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی چاہت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی روکنا چاہتے ہیں۔ اب ادھر ارادے سے، نیکیوں میں ارادے سے ہی اجر شروع کر دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کی طرف زیادہ لانا چاہتے ہیں، نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن گناہ کا ارادے سے گناہ شروع نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ پاک اس کو مہلت دے رہے ہیں کہ بندے باز آ جا توبہ کر لے، باز آ جا توبہ کر لے، باز آ جا توبہ کر لے۔ ہر سانس پہ اس کو یہ دعوت ملتی ہے، تو پھر اللہ رحمان کیسے یہ پسند فرماتا ہے، فرما سکتا ہے کہ وہ کسی کے گناہ کے ارادے سے گناہ دینا شروع کر دے۔ اس کو بات سمجھ آ گئی نا؟ اللہ کی رحمت ہمارے لیے اتنی وسیع ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو کہ گناہ ایک لائے گا تو اس کو اس جیسے گناہ کے سوا سزا نہیں دی جائے گی، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ایک گناہ کے بدلے ایک ہی سزا، اگر ایک سے زیادہ سزا ملے اس کا مطلب ظلم ہو جائے گا نا، لیکن نیکیوں میں ایک سے زیادہ دی جا رہی ہیں۔ نیکیاں کیونکہ رحمت ہے، رحمت اللہ تعالیٰ بے شمار عطا کرتے ہیں، مگر ظلم کرنا اللہ کی شان نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ ہو، کوئی ظالم ہو، بادشاہ ہو، عام بادشاہ بھی ہو، وہ سوچ سکتا ہے کہ اس بندے نے اتنی تکلیف میرے بچے کو پہنچائی، میں اس کو ڈبل تکلیف دوں۔ لیکن اللہ رب العزت، اس کا رحمت کا رشتہ ہمارے ساتھ،
اللہ کو ظلم کرنے سے پاک ہے. دنیا دار کو ظلم کر سکتا ہے, اپنی تکلیف سے بڑھ کے بدلہ لے سکتا ہے, لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں اصل ہے اگر کسی نے ایک ذرہ گناہ کیا تو اس کو ایک ذرہ ہی گناہ ملے گا, اگر ذرہ سے زیادہ ہوا تو وہ ظلم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیکی ایک ایسی چیز ہے کہ نیکی کا بھی آپ نے ارادہ کیا, ایک نیکی کی ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت نے 10 نیکیاں تمہارے نامۂ عمل میں لکھوا دی فرشتوں سے, اور ساتھ ہی فرمایا 10 گناہ اس کی طرف سے مٹا دیں. ایک نیکی کرنے سے 10 نیکیاں لکھی گئی, اور 10 گناہ جو ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو ریز کر دو فرشتوں. یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. اور اسی طرح تیسرا حوالہ اسی میں ہے, سورہ مریم آیت نمبر 76. اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا. اور اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں مزید اضافہ فرماتا ہے. جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں, جن کو ہدایت مل چکی ہوتی ہے, جن کے زندگیاں ہدایت بن چکی ہوتی ہیں, جو نام کے بھی ہدایت ہوتے ہیں اور ان کی زندگی بھی ہدایت بن جاتی ہے, تو ان کے اللہ پاک ہدایت میں مزید اضافہ فرماتا ہے. یعنی کسی برائی کو, کسی گناہ کو ان کے قریب بھی نہیں آنے دیتا, پھٹکنے بھی نہیں دیتا. اور باقی رہنے والے نیک اعمال آپ کے رب کے نزدیک اجر و ثواب میں بھی بہتر ہیں اور انجام میں بھی خوب تر ہیں. یعنی باقی رہنے والے نیک اعمال, باقیات الصالحات, وہ نیک اعمال جو ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گے, صدقہ جاریہ بن جائیں. اس میں صدقہ جاریہ آ جاتے نا. اب صدقہ جاریہ جو ہے, حضور فرماتے 3 چیزیں صدقہ جاریہ میں آتی ہیں. ایک وہ علم جس سے انسانیت کو نفع پہنچا, اور مرنے کے بعد بھی وہ نفع جاری رہا. مثال ہم بیٹھے سارے, ہمارے بزرگوں نے ایک کام شروع کیا علم کا, ہمارے پاس پہنچا, اب ہم آگے الحمدللہ سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. پھر آگے یہ سلسلہ جاری رہے گا, تو جس نے کوئی پچھلی پشتوں میں شروع کیا ہوگا, اور پھر ان سے آگے ان سے آگے ان سے آگے ہر کسی کو یہ علم چلتا رہے گا اور اس کو صدقہ جاریہ پہنچتا رہے گا. اور دوسری نیک اولاد جو والدین نے چھوڑی, وہ اولاد جو نیک تربیت کر کے والدین نے اس کو چھوڑا اور وہ ہمیشہ نیک کام کرتی رہی, تو حضور فرماتے ہیں اس اولاد کے ایک ایک سانس لینے کا ثواب بھی والدین کو قبر میں پہنچتا ہے. وہ خوش نصیب والدین, صدقہ جاریہ ہوگی وہ نیک اولاد. اور تیسرے وہ مال جو ایسی جگہ پہ خرچ ہوا جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچا, کسی کے دکھ دور ہو گئے, کسی کے لیے فلاح ہو گئی, کسی کے لیے آسانیاں ہو گئی, کسی کے لیے شفا ہو گئی, کسی غریب کی شادی ہو گئی, کسی کا گھر بن گیا, یعنی کوئی مسجد بن گئی, کوئی مدرسہ بن گیا. جو بھی ایسے کام جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, اللہ کی مخلوق کے لیے کر دیے, اور پیسہ وہاں پہ لگا دیا, پیسہ وہاں پہ خرچ کر دیا, تو جب تک وہ کام جاری رہے گا قبر میں اس خرچ کرنے والے کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ, یہ چیپٹر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اجر غیر ممنون ان کو نصیب ہوتا رہتا ہے. تو یہ صدقہ جاریہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے اجر و ثواب میں جو باقیات الصالحات کی بات ہو رہی ہے, حضور فرماتے ہیں باقیات الصالحات میں ایک اور کیٹیگری بھی شامل ہے. آپ سارے خوش ہو جائیں گے سن کے.
کہ باقیات صالحات سے مراد بیٹیاں بھی ہیں. کیا؟ ذرا زور سے بولیں. بیٹیاں بھی ہیں. وہ بیٹیاں جو اللہ کی رحمت بن کے ہماری گود میں اتری اور ہم نے ان کو اعلیٰ تعلیم و تربیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کریم کی، پنجتن پاک علیہ السلام کی محبت سے سجا کر ان کی فطرت بنا کر ان کو پروان چڑھایا اور اللہ کی بارگاہ میں بٹھا دیا. مولا یہ تیری بندی میرے پاس امانت آئی تھی اور میری جتنی ہمت تھی، کوشش تھی، تیری توفیق سے تو میں نے اس کی تربیت کی. تو نیک بیٹیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ان بیٹیوں کا اجر بھی قبر کے اندر بھی جاری ہے. باقیات الصالحات میں نیک بیٹیاں بھی ہیں، اس لیے ساری بیٹیاں خوش ہو جائیں. بیٹے کو نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیٹی. بیٹے کے لیے کیا کہا؟ انما الاموال والاولاد فتنہ، کہ آپ مال اور بیٹے یہ دنیا میں ایک فتنہ ہے. فتنہ کا تو مانی کہ آزمائش، کہ یہ دونوں کی محبت زیادہ ہوتی انسان کے دل میں، مال کی بھی، اولاد کی بھی، بیٹوں کی بھی. تو بیٹیوں کی محبت چونکہ اس دور میں قرآن نازل ہوتا ہے، اس دور میں تو بالکل بھی ایسی تھی کہ بیٹی پیدا ہوتی زندہ دفن کر دی جاتی، کہ یہ نحوست آ گئی، نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ یہ بیٹی جس کو تم نحوست سمجھتے ہو کہ وہ تو میرے مصطفیٰ کے جسم کا ٹکڑا ہے. ہائے ہائے. بیٹی جس کو تم نحوست سمجھتے ہو، اس کو تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کالی کملی کی رحمت میں چھپا لیا. اور دو بیٹیاں پیدا کرنے پر ان کو صحیح تعلیم و تربیت کے ساتھ پروان چڑھا کے اس کا نکاح کرنے پر آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ اس طرح سے میرے ساتھ ہوگا، جنت میں جائے گا جیسی کہ دو ملیاں جڑی. اور اس کے لیے جنت کے اندر ایک عالی شان محل تیار ہوگا دو بیٹیوں کے بدلے. جس کی 4 ہوئی 2 محل ہو گئے. دنیا میں ہم اتنے بڑے گھر محل مانگتے ہیں، لیکن جب محل عطا کرنے والی ہمیں مل جائے تو پھر دل اداس ہو جاتے ہیں. بیٹی پیدا کیوں ہوگی؟ خدا نخواستہ جو ایسا کرتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ نیک بیٹیاں جو ہیں اللہ کی رحمت، ساری بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں. ان کو نیکی کا ماحول دیں گے تو وہ نیک بنے گی. تو وہ ہمارے لیے جنت کے محلات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے، حضور کے ساتھ کا وسیلہ ہے. باقیات الصالحات سے مراد وہ نیکیاں بھی جو صدقہ جاریہ ہیں، یہ بات یاد رکھنی. اور باقیات الصالحات سے مراد نیک بیٹیاں بھی ہیں. آگے سورۃ مریم ہے، سورہ قصص، القصص، اس کی آیت نمبر 84، آیت نمبر 84. اللہ پاک فرماتے من جاء بالحسنۃ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے. یہ ساری ڈیٹیل ہم نے پڑھی. کم سے کم ایک نیکی ڈالیں گے بکس میں تو 10 نکل آئیں گے اس کے اندر سے. اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو برے کام کرنے والوں کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی قدر جو وہ کرتے رہے. جتنی برائی کی ہے اتنا ہی بدلہ بس. اور جس نے نیکی کی ہے، ایک نیکی کی ہے تو اس کے بدلے کم سے کم 10 نیکی. اور یہ جو ہم نے بالیوں والا مثال پڑھی ہے، اس میں 700 نیکی ہے. اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء. کہیں 10 نیکیاں بتا دی، کہیں 70 بتا دی، کہیں 700 بتا دی. اور 700 کے بعد فرما دیا اس کے بعد کون سی کیٹیگری ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہے اور بڑھا. اور اس کے آگے ایک اور کیٹیگری رکھی ہے کہ
واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب رزق دے دیتا ہے، اجر دے دیتا ہے۔ یہ نیکیوں کی بات ہو گئی ہے۔ یہ اعمال حسنہ کا ایک موضوع تھا، اس سے اگلا 8واں موضوع جو ہے وہ ہے کہ ان اللہ یعطی من یشاء بغیر حساب۔ یہاں تو 10 گنا 70 گنا 700 گنا تھا، لیکن اگلا چیپٹر جو ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بے حد و حساب اجر سے نوازتا ہے۔ ہم مثال دیکھ سکتے ہیں، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سخی ہو، اس کے پاس کوئی آ جائے، تھوڑی سی اس کی خدمت کر دے، وہ سوچتا ہے اس کو کیا کیا لٹا دوں، کیا کیا دے دوں، اچھی سے اچھی اس کا گھر ہی بنا دوں، گھر ہی بھر دوں سارا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب ہے۔ حضور علیہ السلام کا در ہے نا کہ کوئی جب بھی آتا ہے، جتنی بار آتا ہے، کبھی خالی نہیں جاتا۔ حضور تو حضور ہے، مولا علی شیر خدا مشکل کشا۔ آپ کی یاد طیبہ کیسے گزری کہ غالباً جنگ تبوک، غزوہ تبوک سے جب واپس آئے تو بے شمار مال غنیمت آیا، کیونکہ بغیر جنگ لڑے فتح ہوئی، راستے میں سارے علاقے زیر ہوتے گئے، تو جو مال آیا اس میں سارے صحابہ کرام کو پھر حضور علیہ السلام سب کو بانٹتے تھے جس جس کا حصہ ہوتا تھا۔ تو مولا علی کے حصے میں بھی بہت مال آیا، جس میں اونٹ گھوڑے جانور بھی ہیں، اپنے مال و دولت سارا کچھ ہے۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ آج تو مولا علی شیر خدا سلام اللہ تعالی علیہ اتنا مال آپ کو ملا ہے، کیونکہ سالار تھے، سپہ سالار بھی تھے، تو آج تو مولا علی کے گھر سے باہر تک مال پڑا ہوگا، مال غنیمت۔ لیکن مولا علی مال غنیمت لے کر گھر پہنچنے سے پہلے سارا تقسیم کر دیا۔ جب کہنے والوں نے، سوچنے والوں نے جا کے دیکھا کہ یہ گھر تو خالی پڑا ہے، فرمانے لگے کہ جو کچھ مجھے ملا تھا میں نے سارا اللہ کی راہ میں بانٹ دیا۔ بڑی مثالیں مولا علی شیر خدا سلام اللہ تعالی، بی بی سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کی بے مثال بے شمار مثالیں ہیں۔ 3 دن تک پانی پی کر روزہ رکھا ہے، اور جب کھانے کا ٹائم آیا، 1-2 روٹی جو اپنے کھانے کے لیے ہے، باہر ایک دن مسکین آ جاتا ہے، دوسرے دن یتیم آ جاتا ہے، تیسرے دن اسیر آ جاتا ہے، اور سارا اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ پہلا روزہ افطاری آئی، مسکین کی آواز آ گئی، دوسرے روزہ افطاری آئی، یتیم کی آواز آ گئی، تیسرے دن اسیر کی آواز آ گئی، یتیم کھانا دے دیجیے۔ پہلے بیت اتحاد کا در تھا، یہاں پر سخاوت کا یہ عالم ہے، پھر اللہ رب العزت کتنا بڑا سخی ہے۔ ساری سخاوتیں اللہ ہی عطا کرنے والا نہیں، سخیوں کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، تو پھر مالک کا مقام کیا ہوگا سخاوت میں جب وہ عطا کرتا ہے۔ تو اس چیپٹر میں سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 212۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب آراستہ کر دی گئی ہے، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب آراستہ کر دی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں سے تمسخر کرتے ہیں، یعنی مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ جو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ایمان والے ہیں، وہ قیامت کے دن ان پر سر بلند ہوں گے،
آج وہ مالی طور پر غریب نظر آ رہے ہیں، خالی ہاتھ نظر آ رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کا رتبہ ان مالداروں پر بہت بڑا ہوگا، ان کافروں پر بہت بلند ہوگا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے۔ یہ بات یہاں پر ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اللہ کریم جن سے محبت کرتا ہے ان کو دنیا میں ڈوبنے سے بچاتا ہے، دنیا کی محبت سے بچاتا ہے، دنیا میں پھنسنے سے بچاتا ہے۔ اس لیے ان کو وہ اتنا عطا نہیں کرتا کہ اس میں وہ بالکل اسی میں مصروف ہو جائے، اسی کی محبت میں پڑ جائے، ان کو تھوڑا دیتا ہے۔ تھوڑا اس لیے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ میرے یہ محبوب بندے جو ہیں یہ ان کے دل میں اس مال کی دنیا کی محبت نہ آ جائے، صرف اتنا ملے جتنی ضرورت پوری ہو جائے اور چلو زندگی گزرتی جائے۔ اور جن سے محبت نعوذ باللہ نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ محبت ان سے نہیں کرتا جو اللہ سے نہیں کرنا چاہتے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلاتے ہیں اور وہ اللہ سے دور بھاگتے ہیں نعوذ باللہ، ان کو پھر اللہ تعالیٰ بھر بھر کے دیتا ہے کہ چلو اگر میری محبت میں پسند نہیں تو پھر یہ لے لو، دنیا لے لو۔ پھر ان کو دنیا بہت زیادہ دی جاتی بھر بھر کے، پھر ان کی ادھر لگن لگ جاتی اور دن رات اسی حساب کتاب میں لگے رہتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی مثال کافر کی ہے، یہود کی ہے، نصارہ کی ہے۔ یہود سب سے زیادہ مالدار ہے دنیا میں، وہ یہودی ہے۔ اور یہودی ہے کون؟ اللہ کا دشمن۔ تو جو اللہ کا دشمن ہے اس کے پاس مال و دولت اتنا ہے کہ اسے سنبھالا نہیں جا رہا، اور جو اللہ کا دوست ہے وہ کھجور کی چٹائی پر بیٹھ کر ایک روٹی پاس ہے، آدھی بابا جان کھا لیتے ہیں، آدھی شہزادی کھا لیتے ہیں۔ قربانی کہ سرکار اپنے گھر تشریف فرماتے، بی بی فاطمہ کی بہت زیادہ چاہت دل میں آئی، اٹھ کے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ بی بی فاطمہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، حضور کا استقبال کیا اور اپنا پلو کھولنے لگی۔ جب پلو کھولا تو وہاں سے کیا نکلا؟ آدھی روٹی۔ آدھی روٹی کھول کر بابا جان کو پیش کی، سرکار کو پیش کی۔ سارے جہانوں کے بادشاہ، سارے جہانوں کے والی، اللہ کے حکم سے جنتوں کی مالک، حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ یہ کیا ہے؟ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ رونے لگی، عرض کی حضور میں 3 دن سے بھوکی تھی، آج ایک روٹی کا آٹا لے لائے ہیں، روٹی پکائی، آدھی میں نے کھا لی، میں نے کہا میرے بابا جان بھی بھوکے ہو، میرے بابا کو بھی بھوک لگی ہوگی، یہ میں نے آپ کے لیے رکھ لی۔ سرکار نے بسم اللہ پڑھ کے پکڑی روٹی کھا لی۔ کھانے کے بعد حضور بھی رونے لگ گئے، آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس میں آنسو آئے، داڑھی مبارک پر گرے۔ بی بی صاحبہ نے پوچھا بابا جان آپ کیوں روئے ہیں؟ تو آقا نے کیا عرض کیا؟ سوچنے کی بات۔ فرمانے لگی بیٹے تم نے تو 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، میں نے 7 دن سے میں فاقے میں ہوں، راتھی روٹی کھا کر اب خوف آ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ نے اس آدھی روٹی کا بھی حساب لینا ہے، آدھی روٹی کا بھی حساب میں کیسے دوں گا؟ یہ ہے اللہ کے پیارے، اللہ کے پیارے، سب سے پیارے، سب سے پیارے۔ تو یہاں سے اندازہ کریں کہ جو اللہ کا جتنا پیارا ہوتا ہے اتنے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے دور رکھتے ہیں، دنیا کی محبت سے دور رکھتے ہیں، بھوک پیاس بھی دیتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مصیبت آتی ہے اللہ کے پیاروں پر، واہو بکا نہیں کرتے، اللہ یہ میرے حصے نہیں سی، یہ مصیبت میرے اوپر ہی آنی تھی۔ وہ کیا کہتے ہیں
پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرے ہیں، یا اللہ ہم تیری طرف انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا۔ تو بات حق بات قرآن نے بتا دی، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی دولت جن کو دینا چاہتا ہے ان کو دنیا کی محبتوں سے دور رکھتا ہے، اور جو اللہ کی محبت نہیں لینا چاہتے، کوئی شخص ایسا نہیں جس کو اللہ اپنی محبت نہیں دینا چاہتا، ہر کسی کو دینا چاہتا ہے، اور جو نہیں لینا چاہتے ان کو اللہ تعالیٰ پھر دنیا کی محبتوں میں ڈال دیتا ہے، دنیا کی حساب کتاب کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر ان کو نیکیاں کرنے کی توفیق نہیں دیتا، ان کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں دیتا، ان کو اللہ کی راہ میں دوسروں کا خیال رکھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ تو اللہ کے جو پیارے ہیں ان کو اپنی محبت میں رکھتا ہے، ان کی جیب میں اگر 10 روپے بھی ہوں تو کوئی آ جائے تو نکال کے وہ اس کو دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب آراستہ کر دی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں سے مذاق اڑاتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو غریب ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کپڑے پھٹے پہنے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وہی جن کا وہ مذاق اڑاتا ہے قیامت کے دن وہ دیکھیں گے کہ وہ اس سے کہیں بلند مقام پر ہوں گے، مذاق اڑانے والے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اگلا حوالہ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 27۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ اللہ بندے سے کہتے ہیں کہ تو یہ ذکر کر، ورد کر، کہ اللہ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے اپنی نوازشات سے بہرہ اندوز کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے بے حساب اس کو عطا کرتا ہے، بے حساب۔ تو اب بے حساب صرف روزی رزق دولت نہیں، بے حساب علم بھی ملتا ہے، بے حساب حکمتیں بھی ملتی ہیں، بے حساب قوت بھی ملتی ہے اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے۔ کسی کو بے حساب اولاد بھی ملتی ہے اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے۔ کتنے کتنے بیٹے ہوتے ہیں سارے حافظ قرآن، عالم دین، باعمل ہوتے ہیں، مثالیں بہت ساری ہمارے سامنے۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، بے حساب اپنی نوازشات دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ نور ہے، آیت نمبر 38 ہے، 38۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، تاکہ اللہ انہیں ان نیک اعمال کا بہتر بدلہ دے جو انہوں نے کیے ہیں۔ قیامت کس لیے آئے گی؟ میدان حشر کس لیے قائم ہوگا؟ کہ اللہ پاک ان کے نیک اعمال کا ان کو بہتر بدلہ دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق کیوں دیتا ہے؟ تاکہ ان کو نیک اعمال کا بہتر بدلہ دے جو انہوں نے کیے، اور اپنے فضل سے انہیں اور بھی زیادہ عطا فرما دے۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کر کے نوازتا ہے، بغیر حساب رزق کی عطا سے نوازتا ہے۔ یہاں بغیر حساب رزق کی بات ہو رہی نا۔ اور اگلا حوالہ ہے سورۃ الزمر، آیت نمبر 10۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ
انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے فرما دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کر کے اس پر قائم رہو. ایسے ہی لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں صاحبان احسان ہوئے ہیں، یعنی جو احسان کرنے والے ہیں، ان کے لیے بہترین صلہ ہے اور اللہ کی سرزمین کشادہ ہے. بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب انداز سے پورا کیا جائے گا. یعنی بے حساب کن کو ملتا ہے؟ ان میں ایک کیٹیگری صبر کرنے والوں کی. بے حساب رزق پانے والے ان کی نیت پر منحصر ہے کہ نیت میں کتنا اخلاص ہے. اب خرچ سارے کرتے ہیں، کوئی خدا نخواستہ خرچ کرتا ہے صرف دکھلاوے کے لیے، جلدی جلدی ویڈیو بنا لے میری اور شیئر کر دینا کہ میں نے اتنا راشن بانٹا ہے، اتنا کچھ کیا ہے. اس کا اجر اللہ جانے وہ کیا اللہ پاک ان سے کیا حساب کریں گے. کوئی خرچ کرتا ہے یعنی کسی کا اخلاص تھوڑا ہوتا ہے، کسی کا اس سے زیادہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ. کوئی ایسے اخلاص والے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جب اجر دیتے ہیں تو نہ 10 گنا ماپا، نہ 70 گنا ماپا، نہ 700 گنا ماپا. اللہ نے بھار کے بے حساب اجر دے، بے حساب. جب اللہ بے حساب اجر دے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ جب اندازہ ہے کسی کو کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک چٹکی بھر کے دے تو زمین آسمان بھر جائے. ایک چٹکی اللہ کی، کم سے کم زمین آسمان بھر جائے. تو جب وہ بے حساب کاسے بھر بھر کے دے سبحان اللہ تو کیا ہوگا؟ تو ایک کیٹیگری تو وہ جو اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، جتنے اخلاص سے خرچ کریں گے اتنا درجہ زیادہ ہوگا. اور دوسری کیٹیگری صابرین کی جو صبر کرتے ہیں اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے، راہ حق پر چلتے ہوئے. اور راہ حق پر چلنا صرف یہ نہیں کہ ہم کوئی دین کا کام کرتے ہوئے چل رہے ہیں یا جہاد کے لیے جا رہے ہیں، یعنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزار رہے ہیں. اور اس لائف کے اندر کوئی مشکل آ جاتی ہے، اس زندگی کے اندر کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی مشکلات کیا آ سکتی ہیں. ابھی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف دے کر آزماتے ہیں، وَالْجُوعِ، اور کبھی بھوک پیاس دے کر آزماتے ہیں، اور کبھی نقص من الاموال والانفس والثمرات، کبھی مالوں میں، جانوں میں، پھلوں میں، باغوں میں نقصان کر کے آزماتے ہیں. لیکن فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جس پر بھی آزمائش آئے اور اس نے اللہ کی خاطر صبر کیا ان کو خوشخبری دیجیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اور صابر کون ہے؟ الذین، وہ لوگ اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی ان پر کوئی مصیبت آئی تو وہ رونے چلانے دنیا کو بتانے نہیں لگ گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوے کرنے نہیں لگ گئے، بلکہ کیا کہا؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے بس یہی کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے ہی ہے، تیری طرف ہی لوٹ گیا. مال بھی تیرا، یہ میرے بچے بھی تیرے، میں بھی تیرا، سب کچھ تیرا. جب تیرا ہی ہے تو پھر تیرے پاس ہی آنا لوٹ گیا. یہ صبر کرنے والے، ہر مشکل میں صبر کرنے والے، بھوک پیاس مل جائے، جانوں کا نقصان ہو جائے، کوئی بھی مشکل آ جائے تو صبر کا دامن جو پکڑے رکھتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کا دوست بن جاتا. اللہ کی دوستی سے بڑھ کر وہ کیا دور ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون بغیر حساب اجرہم، یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر، اس کا بدلہ بے حساب دیا جاتا ہے. اس کے
کے بعد اگلا والا سورۃ الغافر آیت نمبر 40. اللہ پاک فرماتے ہیں من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیها بغیر حساب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے برائی کی تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر صرف اسی قدر جتنی اس نے برائی کی. یعنی برائی کا بدلہ اتنا ہی جتنی برائی تھی. اور جس نے نیکی کی خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس میں یہ نہیں کہ صرف مرد کو ہی ملے گا اجر، عورت کو نہیں ملے گا. بعض عورتیں پوچھنے لگ جاتی ہیں کہ مرد کو 70 حوریں ملیں گی تو عورت کو کیا ملے گا. اجر دونوں کا برابر ہے، مرد ہو یا عورت. مرد کو 70 حوریں ملیں گی تو جو مرد کی نیک بیوی ہوگی وہ عورت ہوگی، اس کو 70 حوروں پر سرداری ملے گی. اگر مرد سردار ہوگا تو اس کی بیوی بھی حوروں کی سردار ہوگی اور حوریں خدمت گزار ہوگی. تو یہ اجر جو ہے وہ مرد کو بھی ملے گا عورت کو بھی، اور وہ مومن ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، عورت اور مرد دونوں مومن ہو. تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، انہیں وہاں بے حساب رزق دیا جائے گا. کتنے خوش نصیب وہ ہستیاں ہوں گی کہ جنہوں نے دنیا میں ایسی زندگی گزاری، اخلاص والی، عبادات والی، حسن اخلاق والی، اللہ کی رضا والی زندگی گزاری، کہ جنت میں پھر وہ دونوں اکٹھے ہوں گے میاں بیوی. پھر وہاں پر ان کو بے حساب نوازشات سے نوازیں گے. اب یہاں پر کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جنتی ہو گیا، خدا نہ خواستہ عورت نہ ہوئی تو پھر عورت اپنے مقام پر، مرد اپنے مقام پر. اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عورت جنتی ہوگی، خدا نہ خواستہ مرد نہیں جنتی، تو پھر عورت جنت میں اپنے مقام پر، مرد اپنے مقام پر. پھر ان مرد اور عورتوں کا جنتی لوگوں کے ساتھ نکاح ہوگا، جوڑے بنا کر رکھیں گے. لگائے کہ مرد اکیلا ہے، بیوی اس کی جنت میں خدا نہ خواستہ نہیں جا سکی، تو پھر اس مرد کا کسی ایسی جنتی عورت سے نکاح ہوگا کہ جو شوہر کے بغیر ہوگی، اس کا شوہر نہیں آ سکا ہوگا، جو وہ غیر شادی کی مثال کرتی ہوگی. اور اسی طرح جو عورت اکیلی ہوگی اس کا جنتی مرد سے نکاح ہوگا. تو یہ رزق ہے بے حساب اللہ پاک جو عطا فرمائیں گے. ثابت ہوا کہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے. یہاں ہمیں صرف امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس امتحان کے مختلف سلیبس ہمیں دے دیے گئے ہیں، اور وہی سلیبس سب سے پیارا ہے جس پر اللہ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی رضا کی کام کریں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے کہ ہر سانس ہماری جو ہے وہ اللہ کی رضا سے نکلے، ہر عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہو، ہر خرچ اللہ کی رضا کے مطابق ہو. ہمارے بچوں کی، خاص طور پہ بیٹیوں کی اعلیٰ تربیت ہو، اعلیٰ تربیت کے ساتھ پروان چڑھے بیٹے بھی بیٹیاں بھی. تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت بے حد و بشمار ہے. اس رحمت کے سائے میں ہمیں جگہ ضرور ملے گی. اللہ پاک ہمیں بھی رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں بخشے جانے والے 70,000 گناہگاروں میں ضرور شامل فرمائیں گے. ہماری بخششیں فرما کی ہمیں جنتی ضرور بنائیں گے. اللہ پاک ہمیں توفیق دیں. لاسٹ اٹینڈ کرنے پر سب کا بہت شکریہ، اور تمام احباب جو آن لائن سن رہے ہیں، جو موجود ہیں، تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ جب خود سنیں تو اس میسج کو آگے شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ جو جتنے لوگ سنیں گے ان سب کا ثواب بھی آپ کے حصے میں آ جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. شیئر کیا کریں دوسروں کو، اور دوسروں سے بھی کہیں آگے سے آگے شیئر کریں. جتنا یہ نیکی کا کام پھیلے گا، چاہے ہم 2 ہی آیات پڑھیں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو اتنا ہی بہتر ہوگا امت مسلمہ کے لیے، موجودہ حالات کے لیے.
ہم سب جانتے ہیں یہ موضوع جو ہم پڑھ رہے ہیں موجودہ حالات میں اس کی کتنی ضرورت ہے. اس نے اخلاق سے بہت آئی ہے. ہم سارے اللہ پاک مدد فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے اور قبول فرمائے ہماری حاضری. وما علیہ الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.